أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين أما بعد. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 9 باضافہ 2 جو 11 علامتیں ہیں ان میں 3 علامتیں سب سے بیسک اور بنیادی علامتیں ہیں. دوسری 9 باضافہ 2 جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا تو 2 دراصل علامتیں نہیں ہیں، وہ دوسری علامتوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن 9 علامتوں میں 3 علامتیں سب سے بیسک اور بنیادی ہیں. دوسری جو 6 علامتیں ہیں وہ انہی 3 علامتوں کے ذریعے بنتی ہیں. وہ 3 علامتیں جو سب سے بیسک اور بنیادی تھیں ان میں سب سے پہلی علامت ہے فتحہ، جس کو اردو میں ہم زبر کہتے ہیں، جس کی آواز ہے آ. پرانے زمانے کا جو ٹپیکل طریقہ تھا، جو سنتی طریقہ تھا ہم روخانی قرآن سکھانے کا اور تعلیم قرآن کا، تو اس میں بچوں کو یہ سکھاتے تھے الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، سے زبر سا. میں نے عرض کیا کہ اپنے زمانے میں ایک بہترین نہج اور بہترین روش تھی ہے، لیکن آج کے زمانے میں ایک اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے جو آسان بھی ہے کہ ہم فتح کی آواز سے مانوس کر دیں. جو شخص بھی فتح اور زبر کی آواز سے آشنا ہے، زبر کی آواز کیا ہے؟ آ ہے. زبر کی آواز ہندی میں ہمارا جو آ ہوتا ہے، جس کو زیادہ ہم کھینچ کے نہیں پڑھتے ہیں، ایکسٹینڈ کر کے نہیں پڑھیں گے، آ نہیں، آ. اکثر لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جانتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے آشنا ہے، لیکن وہ خطا جو کرتے ہیں وہ ان کی خطا کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں الف ہے اس کو زبر پڑھتے ہیں، جہاں زبر ہے اس کو الف پڑھتے ہیں. جہاں کھینچنا نہیں ہے وہاں کھینچ دیتے ہیں، جہاں نہیں کھینچنا ہے وہاں یعنی جہاں یعنی کھینچ کر ایکسٹینڈ کے ساتھ مد کے ساتھ پڑھنا ہے تو وہاں وہ کھینچتے نہیں ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ آواز سے مانوس نہیں ہے، صحیح طریقے سے ان کے ذہن میں آواز بیٹھی نہیں ہے. تو ہم اگر آواز سے اگر مانوس ہو جائیں تو وہ علامت کہیں بھی آئے گی، ہم اس کو اس کی صحیح آواز کے ساتھ پڑھیں گے. فتح کی آواز ہے آ، کسرے کی آواز ای، زیر کی آواز جو ہے وہ کچھ لوگ ای پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اے پڑھتے ہیں، اور یہ ایک قوموں اور ملتوں میں ایک فرق کا ذریعہ بھی بنا لیا لوگوں نے. ایسا نہیں ہے بالکل. اصل میں عربی لہجہ ای ہے، ای نہیں، ای. عربی لہجہ کسرے اور زیر کو پڑھنے کا جو وہ ای ہے. بہرحال ہمیں رسول خدا کی حدیث بھی کہ فقرؤ القرآن بألحان العرب واصواتها، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرأت کرو عربی لحن میں اور عربی آواز میں. یعنی ہمیں ایک تو لحن عربی کا صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح پروننسیشن کے ساتھ، ایک تو اس کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے. دوسری چیز یہ کہ عربی لہجے میں بھی ہم اس کے قرآن مجید کی تلاوت کریں. ہمارا اردو لہجہ ہے، ہم زیر کو اے پڑھتے ہیں، لیکن عربی لہجہ کیا ہے، عربی لحن کیا ہے، عربی صوت کیا ہے؟ زیر کو ای پڑھتے ہیں. جو یہ ہے ہندی میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہاں لکھ دیا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں. تو زیر کی آواز یعنی جو کسرہ ہے اس کی آواز ای، اور پیش جو ضمہ ہے، اردو میں ہم اسے پیش کہتے ہیں، پیش جو سامنے رہے، اس کی آواز او ہے. او اور او میں فرق ہے. او کھینچ کر پڑھتے ہیں. اس کا دوسرے انشاءاللہ اس کے بعد کی جو 3 علامتیں ہیں وہ اس کو بھی پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. ایک اور امپورٹنٹ بات جو آپ کو بتاتے چلیں وہ ضروری ہے. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ 5 جلسے ہیں جن کے بعد ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت سیکھ سکتا ہے. پہلا دن جو تھا ہمارا انٹروڈکشن کا تھا، اس کے بعد سے جو دوسرے دن سے ہمارا درس شروع ہوا ہے اس کی آج یہ گویا چوتھی کڑی ہے. انشاءاللہ کل اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی، جس کے بعد خود آپ اپنا اندازہ، اپنا جائزہ خود لیں. اور آج جو باتیں آپ کو پیش کر رہے ہیں، آج جو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، آج کے بعد آپ جائیے خود جب آپ کو وقت ملے قرآن مجید کھولیے اور جن چیزوں سے آپ آشنا ہو چکے ہیں اپنا ٹیسٹ خود لیجئے. سب سے پہلے آپ قرآن کھول کر حروف کو دیکھیے آپ پہچان پاتے ہیں کہ نہیں. اگر حروف کو آپ نہیں پہچان پاتے ہیں تو آپ جا کے حروف کی پریکٹس کیجئے. حروف کی پریکٹس 4-5 مرتبہ لکھنے کے بعد تاکہ حروف آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. میں اسمال لیٹر بھی ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو پہلے بتا چکا ہوں، لیکن کچھ آوازیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے اسمال لیٹر کا ہونا ضروری ہے. اچھا، ایک اہم نقطہ یہ 3 آوازوں کے لیے بتاتا چلوں، ا ای او کے لیے، کہ یہ علامتیں کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر دونوں ہی حروف پہ آتی ہیں.
ای او، یہ اسمال لیٹر پہ بھی آتی ہیں اور کیپٹل لیٹر پہ بھی آتی ہیں، لیکن کچھ علامتیں ہیں جو صرف اور صرف اسمال لیٹر حروف پہ آتی ہیں، وہ کیپٹل لیٹر پہ نہیں آتی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں ابھی اس کے بعد پیش کروں گا۔ تو کی آواز، اب میں نے عرض کیا تھا کہ فتحہ یعنی یہ جس حرف پہ بھی آئے گا وہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب میں علامت لگاتا ہوں اور آپ خود اس کا اپنا امتحان خود لیجئے۔ ب ت ث ح خ د ذ ر ز س ش ص ظ ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ہ ی۔ فتحے کی آواز جس حرف پہ بھی آئے گی تو وہ کی آواز سے پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی قرآنی اگزامپل یہاں لکھنا چاہیں قرآن مجید سے اور کوئی دوسرا اگزامپل نہیں، اور آپ خود اندازہ لیجئے، اندازہ لگائیے آپ کہ اب آپ قرآن مجید کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں، کس انداز میں کریں گے؟ یہ قرآنی مثال ہے، ک ت ب ک ت ب ک ت ب۔ یاد رکھیے گا، ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، ایک قانون، ایک طریقہ، مثلا ایک آسان طریقہ ہے، وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت جانتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو نہیں جانتے ان کے لیے بھی۔ اگر کوئی شخص اپنی تلاوت، جو لوگ جانتے ہیں وہ اپنی تلاوت اور قرأت کو صحیح کرنا چاہتا ہے اور خطاؤں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، وہ صرف ایک ہفتے کنٹینیوسلی، اور بہتر یہ کہ 2 ہفتے، اگر وہ ہر روز 10 منٹ یعنی 1 سے 2 صفحے اگر اس انداز میں پڑھ لے، کس انداز میں؟ سیلیبل فارم میں، یعنی توڑ توڑ کر، جدا جدا۔ مثال کے طور پہ اگزامپل دیں آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ہم سورہ الحمد اس طرح پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید کی آیات کو دیکھ کے 2 ہفتے لگاتار ہر روز کم از کم 2 صفحے پڑھے تو اس کے بعد وہ اپنی تلاوت میں خود بخود امپروومنٹ محسوس کر سکتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی ہر لفظ پر، ہر لیٹر پر، ہر حرف پہ رک رک کے ایک سیکنڈ کا، ایک ملی سیکنڈ بھی کیوں نہ ہو، اس کا پاز لے کے اگر وہ پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے۔ عام طور سے ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے کبھی خطا بھی ہوتی ہے، کبھی غلطی بھی ہوتی ہے، کبھی صحیح کبھی غلط پڑھ لیتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو صحیح پڑھتے ہیں وہ مخاطب نہیں ہیں ہمارے، وہ لوگ جن کو خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تلاوت میں، اور کبھی کبھی مفہوم بھی بدل جاتا ہے اگر انسان صحیح آیات کی اعراب کے ساتھ صحیح تلاوت نہ کرے۔ تو یہ طریقہ جو توڑ توڑ کے جدا جدا حروف کو ادا کرنا، یہ بہترین طریقہ اپنی قرأت کو صحیح کرنے کا۔ لہٰذا وہ لوگ جو اس نہج پہ قرآن مجید کی تلاوت سیکھ رہے ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے، میری ان سے گزارش، ان سے ریکویسٹ، ان کو نصیحت بھی یہی ہے کہ جب تک باقاعدہ طور پہ روانی ان کی نہ آ جائے وہ آیات کو اسی طرح توڑ توڑ کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ کتبہ، ایک طریقہ اس کے پڑھنے کا ہے کتبہ، نو میں ریکمنڈ نہیں کروں گا، بلکہ کس طرح؟ کتبہ۔ دوسری مثال آپ لے لیں قرآن مجید سے، قتل، قتل، یہ قرآن مجید کی دوسری مثال ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ اپنا جائزہ گویا اپنا امتحان خود سے لیجئے، قرآن مجید کی آیات کو اٹھائیے، قرآن مجید کو کھولیے اور وہ حروف کے جن کے اوپر فتحہ لگا ہے ان کو آپ پڑھیے۔ فتحے کی آواز کیا ہے؟ جس حرف پہ بھی فتحہ لگا ہو، زبر لگا ہو، وہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد زیر ہے، زیر کی یعنی کسرہ، کسرے کی آواز کیا ہے؟ ای، جس حرف کے نیچے بھی زیر لگا ہو اس کو ای کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ دیکھ لیں، ای، بی، تی، فی، جی، ہی، خی، دی، زی، ری، زی، سی، شی، سی، یہ تک آپ آخر تک اس کو اسی طرح ہر وہ حرف کے جس کے نیچے زیر لگا ہو اس کو ہم ای کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ جس طرح زبر لگا ہو تو کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، زیر لگا ہو تو ای کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، اس کو بہت زیادہ کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، ای نہیں، غلط ہے، بلکہ ای کی آواز جو سادہ آسان آواز ہے، ای کی آواز سے ہم پڑھیں گے۔
اب ہم ایک ایسی مثال آپ کو قرآن مجید سے ایسی مثالیں پیش کریں جس میں یا تو صرف زیر ہو یا زیر و زبر دونوں ملا ہو، تاکہ جن کی شناخت آسان ہو آپ کے لیے۔ مثال کے طور پہ صرف زیر والی مثال آپ دیکھیں قرآن مجید میں، ای بی لی، قرآن میں آیت ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو اے بی لی، اے بی لی، اے بی لی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، اگر اس علامت سے آپ آشنا ہوگے تو آپ خود قرآن مجید سے مثال نکال کر آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، ای بی لی۔ یا ایک اور ایگزامپل دیں، یہاں اس کو ہم رب کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ حاسب، حاسب، رمیہ، رمیہ۔ اب آپ پیش کی آواز کیا ہے؟ جس کے اوپر پیش ہو اس کی آواز ہوگی او، کسی حرف پہ بھی پیش آئے گا وہ او کی آواز سے پڑھا جائے گا۔ میں یہاں لکھتا ہوں او، دیکھیے، او، بو، تو، سو، جو، ہو، خو، دو، زو، رو، زو، سو، شو، سو، یو تک، یعنی یہ پہ پیش آئے گا تو یو پڑھا جائے گا، یو نہیں، یو، جیسے او، او، یو۔ ہر حرف کہ جس کے اوپر پیش لگا ہو وہ او کی آواز سے پڑھا جائے گا، جس طرح زبر لگا ہو تو آ کی آواز سے، زیر لگا ہو تو ای کی آواز سے، پیش لگا ہو تو او کی آواز سے۔ یہ تین علامتیں بیسک اور بنیادی علامتیں ہیں، یہ وہ علامتیں جو کیپٹل لیٹر پہ بھی آتی ہیں اور اسمال لیٹر پہ بھی آتی ہیں۔ میں ضمے اور پیش کی بھی آپ کی خدمت میں قرآن سے 2-3 مثالیں پیش کر دوں، اس کے بعد دوسری علامتیں جو 3 بیسک اور بنیادی علامتیں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ضمے کی مثال دیکھیں آپ، اب یہ مثال ہے وہ قرآن کی کہ جس میں فتحہ اور ضمہ دونوں ہی ملا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں مثال قُتِلَ، قُتِلَ۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، پڑھنا ہمیں ایگزامپلس کو، مثالوں کو ملا کے نہیں، حتیٰ جب ہم توفیق ہو ہمیں قرآن مجید ہم پڑھنے بھی لگیں تو ہم کم از کم کچھ دنوں تک، جب تک ہماری باقاعدہ طور پہ روانی تلاوت میں نہیں آ جاتی، ہم الگ الگ یعنی توڑ توڑ کر جدا جدا حروف کو، ہر حرف کو حرف بحرف ہم اس کی تلاوت کریں گے تاکہ مکمل طور پہ ہم اس پہ مسلط ہو جائیں، ہماری گرفت پوری طور پہ آ جائے۔ قُتِلَ، قُتِلَ۔ یا مثال کے طور پہ آپ اس مثال کو دیکھیں، کُتِمَ، کُتِمَ، کُتِمَ۔ اب اس میں پیش بھی ہے، ضمہ بھی ہے، کسرہ بھی ہے، زیر بھی ہے اور فتحہ بھی ہے، زبر بھی ہے۔ پھر سے ایک بار میں بتا دوں، فتحے کی آواز ہے آ، کسرے کی آواز ہے ای اور ضمے کی آواز ہے او۔ جس حرف پہ بھی فتحہ آئے گا وہ آ کے ساتھ پڑھا جائے گا، جس حرف کے اوپر کسرہ آئے گا وہ ای کے ساتھ پڑھا جائے گا، جس حرف کے اوپر ضمہ آئے گا وہ او کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ 3 علامتیں وہ علامتیں جو بیسک اور بنیادی علامتیں ہیں، اور کیپٹل اور اسمال، بڑے اور چھوٹے دونوں ہی حروف پہ یہ علامتیں آتی ہیں۔ لیکن اب جو 3 علامتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ صرف اور صرف اسمال لیٹر پہ اور چھوٹے حروف پہ آتی ہیں، ان کی طرف آپ توجہ کیجیے گا۔
تو جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ 3 علامتیں جو بیسک اور بنیادی علامتیں ہیں، فتحہ، کسرہ، ضمہ، ای او، یہ وہ 3 علامتیں ہیں جو سب سے بیسک اور بنیادی علامتیں ہیں۔ ان کے بعد جو دوسری 3 علامتیں ان کو مدی علامتیں کہا جاتا ہے، مدی آوازیں ہیں وہ۔ مد یعنی عربی میں کھینچنا، ایکسٹینڈ کرنا، ذرا سا کسی کو کھینچ کر ادا کرنا، مد کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں، ہم نے فتحے کے لیے کہا تھا اس کی آواز ہے، لیکن اسی فتحے کو ہمیں میں بدلنا ہے، اگر یعنی اس کو ہمیں اس میں بدلنا ہے اگر، ٹھیک ہے، تو یہ جو آواز اس کی تھی، اب جب یہ آ گیا، ایک ماترا آ گئی اس میں، تو اس کی آواز کی ہو جائے گی، آ، یا مثال کے طور پہ ای، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ای، یا مثال کے طور پہ او، یہ ہو گیا او، یعنی ہم اسی آواز کو ذرا سا اگر کھینچ کے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی علامت میں ذرا سا اضافہ ہوگا، ان کی آواز میں فرق آ جائے گا۔ اب عربی میں ہم کو کی آواز کو میں اگر بدلنا ہے تو سمپل ایک طریقہ ہے، سب سے پہلے ہم الف سے لے کر یہ تک ہم ان پہ زبر لگائیں گے تو کی آواز ہو جائے گی، ب ت ث ج ح خ۔ ہم ایک بات اور آپ کو بتاتے چلیں، اگر اس سبق کو کسی نے سمجھ لیا تو اس کے بعد آلموسٹ 45 to 50% قرآن مجید کے حروف کو اور ان کی آیات کو انسان پڑھ سکتا ہے۔ بچ جاتے ہیں 50%، وہ دوسری جو چند علامتیں ان کو سیکھنے کے بعد بھی انسان 50 یعنی اور دوسرا آدھا حصہ جو اس کی بھی تلاوت سیکھ سکتا ہے۔ آج ان علامتوں پہ خصوصی توجہ کیجیے گا۔ تو ہم الف سے لے کے یہ تک اگر ہم زبر لگائیں گے تو ان کی آواز ہو جائے گی ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ظ ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ہ ی۔ اب ہم اسی کی آواز کو میں اگر بدلنا چاہتے ہیں تو بہت سمپل طریقہ ہے کہ ہم اس کے بعد ایک الف کا اضافہ کر دیں، تو کی آواز ہو جائے گی با تا ثا جا ہا خ، مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ لا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، عربی میں کہتے ہیں نا، ہمارا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، تو یہی والا لا ہے، لا الہ الا اللہ، لا۔ جیسے آپ نام میں آپ نے سیکھا تا، تو وہ الف کے ساتھ ہے تا۔ تو کی آواز کو اگر ہم میں بدلنا چاہتے ہیں تو ایک سمپل طریقہ کیا ہے، ہم فتحے کے بعد جو ہے ایک الف کا اضافہ کر دیں گے تو وہی کی آواز بن جائے گی اب کہیں بھی الف کے ساتھ زبر کے بعد اگر الف آتا ہے کسی بھی حرف کے اوپر تو وہ کی آواز کو ہم کے ساتھ، یعنی پھر اس کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے۔ ایک چیز اور قرآن مجید میں اکثر نظر آتی ہے یا عربی تحریر میں کہ کبھی کبھی بسا اوقات یہ جو الف ہوتا ہے وہ زبر کے بغیر بھی لکھا جاتا ہے لیکن پورا نہیں لکھا جاتا ہے، کبھی یہ چھوٹا سا الف لکھا جاتا ہے، یعنی ایک تو الف اتنا بڑا ہے، کبھی کبھی حرف کے اوپر چھوٹا سا الف لکھ دیتے ہیں، تو یہ چھوٹا سا جو الف ہے اس کی بھی آواز وہی ہوگی کہ جو اس الف کی آواز ہے، کی آواز پڑھیں گے۔ جیسے اللہ ہو، تو اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تجدید کے اوپر ایک چھوٹا سا الف لکھتے ہیں، اس کو اس طرح لکھتے ہیں۔ اب یہ تجدید کا سبق انشاءاللہ جب آئندہ پیش کریں گے تو اس میں بات واضح ہوگی، یہ چھوٹا الف، تو یہ چھوٹا الف جو ہے اس کی بھی آواز وہی ہوگی جو اس الف کی آواز ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آواز میں دونوں کے ڈفرنس ہو، آواز میں دونوں کے فرق ہو۔ اب دیکھیں، آپ قرآن کے ایگزامپلس کو آپ دیکھیں، قرآنی مثالیں دیکھیں تو آپ کے لیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس قدر قرآن مجید کی آیت سے مانوس ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ قال، اب آپ دیکھیں یہاں ہے قاف، اس کے اوپر کیا ہے فتحہ، آواز کیا بنی اس کو ہم میں بدلنا چاہتے ہیں تو ہم نے لگا دیا اس کے اوپر ایک الف، یہ ہو گیا اس کے بعد ہے لام کے اوپر کیا ہے فتحہ، لام پہ فتحہ اگر ہو، فتح کی آواز کیا ہے قال، یا مثال کے تو دوسری مثال میں نے آپ کو دی،
یہ کیا بنا؟ یا اب یہ دیکھیں کاف کے اوپر فتحہ لگا تو ہو گیا ک، لیکن اس کے بعد الف لگائیں گے تو ہو جائے گا کا. کاتبو، یہ پہ فتحہ لگا ہو یا کسی بھی حرف پہ فتحہ لگا ہو اس کے بعد الف آ جائے تو وہ چھوٹی آواز نہیں بلکہ کھچی آواز ہوگی، مدی آواز بن جائے گی. یا، قا، را، لا، الہ. الہ، میں نے کہا تھا نا یہ چھوٹا الف جو ہے وہ الف اس کی آواز میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی ہوگی. الہ، الہ. تو یہ ایک مدی آواز. میں نے کیا عرض کیا کہ جس طرح ا کی آواز پہ الف لگا دے تو وہ آ بن جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی حرف کے نیچے زیر لگاؤ تو اس کی آواز ای ہوگی. مثال کے طور پہ ای، بی، تی، سی، جی، حی، خی. دال کے نیچے آپ دیکھیں دی، زی، ری، زی، سی، شی، سی، مثال کے طور پہ فی. اب اسی ای کی آواز کو ہمیں مزید کھینچ کے ادا کرنا ہے، مزید ایکسٹینڈ کرنا ہے اس کی آواز کو، مدی آواز بنانا ہے. اس کا آسان طریقہ کیا؟ اس کے بعد ہمیں یہ لگا دیں گے عربی میں. دال کے نیچے زیر اور اس کے بعد یہ دی، زی، ری، زی، سی، شی، سی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، یی. جس حرف کے نیچے بھی زیر لگا ہو اور زیر کے بعد یہ ہو تو اس کی آواز ای ہوگی. قرآنی اگزامپلز ابھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ کے لیے نمایاں ہو جائے گی، بات واضح ہو جائے گی. تو ا کی آواز کو ہم الف لگا کے آ بناتے ہیں، ای کی آواز کو ہم زیر کے بعد اب یہ لگا دیں گے تو اس کی آواز ای کی ہو جائے گی. اس کی مثال آپ دیکھ لیں، روزمرہ کی زندگی میں ہم اکثر جو ہے ایک سورہ جو ہمیشہ پڑھتے ہیں اس کی سب سے پہلی مثال رحیم. دیکھیے را اس پہ فتحہ ہے، اس کو ہے کے نیچے زیر ہے ہی، اس کے بعد یہ ہے تو ہی، رحیم، رحیم. اچھا ایک بات جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں عرض کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، بریکٹ میں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا تو وہ ابھی ذہن نشین رہ بھی سکتی ہے. یہ بات تو خیر واضح ہو گئی کہ اگر زیر کے بعد یہ آ جائے تو آواز ای سے ای میں بدل جاتی ہے، ہم اس کو ایکسٹینڈ کر کے اور مدی آواز میں بدلیں گے. ہم نے عرض کیا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی متعدد شکلیں ہیں اسمال لیٹر میں، ان میں سے وہ حرف کی جس کی متعدد شکلیں ان میں سے ایک ہے میم. میم کو جب ہم الگ لکھتے ہیں تو وہ یوں لکھا جاتا ہے، لیکن میم کو جب ہم سب سے ابتدا میں اگر لکھیں گے تو میم یوں لکھا جائے گا، لیکن یہی میم اگر بیچ میں آئے گا تو وہ یوں لکھا جائے، یوں بھی لکھا جاتا ہے، یوں بھی لکھا جاتا ہے، یعنی اوپر سے بھی آتا ہے. اور جب ہم آخر میں لکھیں گے تو اس کے ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو میم تین طریقے سے لکھا جاتا ہے، ابتدا میں اس کی شکل یہ ہوگی، بیچ میں یہ ہوگی اور آخر میں یہ شکل ہوگی میم کی. تو یہاں دیکھیں جو وہ آخری کی شکل ہے میم کی. عین کے ساتھ بھی یہی ہے، عین ابتدا میں یوں لکھا جاتا ہے، درمیان میں یوں لکھا جاتا ہے اور آخر میں اسے یوں لکھتے ہیں. ابتدا میں یوں، درمیان میں یوں اور آخر میں اسے یوں لکھیں گے. اچھا جو عین کی صورت ہے وہی غین کی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نقطے کا فرق ہے. تو یہاں تک آپ کے ذہن میں بات رہ گئی. کیا بات ہوئی کہ جب کسرہ اس کے کسرے کے بعد زیر کے بعد اگر یہ آ جائے تو اس کی آواز ای سے ای ہو جائے گی. ایک مثال تھی رحی کی، رحیم. دوسری مثال قرآن مجید کے آپ دیکھیں فی،
فی، فی، فے کے نیچے زیر، اس کے بعد یہ آ گیا فی۔ اچھا اگر یہ سمجھ گئے تو تیسری علامت کو سمجھنا بہت آسان ہے، جس حرف پہ بھی پیش لگا ہو اس کی آواز ہوگی او، او، وو، تو، مثال کے طور پہ کو، مو، نو، وو، ہو، یو، جس حرف پہ بھی پیش لگا ہو اس کی آواز ہوگی یو، لیکن پیش کے بعد اگر واو آ جاتا ہے تو اس کی آواز ہو جائے گی یو، او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، یعنی ہم کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے قالو، مثال آپ دیکھ لیں قرآن مجید کی، قالو، قالو، یا رسولو، رسولو۔ اب آپ دیکھیں قالو رسولو، یا نوحو، 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 رحیم، نوح، لوط، قالو رسول، ای، او، ان تین علامتوں کو مدی علامتیں کہتے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ کہ یہ صرف اور صرف اسمال لیٹر حروف پہ آتے ہیں، کیپٹل لیٹر حروف پہ نہیں آتے ہیں۔ اب ہمارا انشاءاللہ ایک پروگرام، ایک درس اور بچا ہے، جس میں جو باقی چند اہم باتیں ہیں، گویا 3 علامتیں پلس 2 5 علامتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں آپ کی خدمت پہ پیش کی جائیں گی۔ اگر ان کو کوئی فالو کر لے اس کے بعد اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت آسان ہو جائے گی۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں اور یہ مقدمہ بنے قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے کا اور انہیں سمجھنے کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔